الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آج ایوب علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہوا. قصص القرآن سیریز جو ہماری ہر اتوار کو چل رہی تھی، گزشتہ بدھ اور اس سے پہلے اتوار بیانات نہیں ہو سکے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ بنی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال. گزشتہ اتوار کو عصر کے بعد کراچی میں حضرت مفتی محمد نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ تھی. اللہ نے جانے کا موقع دیا اور اللہ ہی لے گئے، ایسے اسباب بن گئے. تو کراچی میں پہنچا ہوں عصر سے کچھ وہاں 5:45 عصر تھی، تو 4 بجے کے قریب کراچی پہنچا ہوں تو کپڑے بدل کے اس جنازے میں پہنچا. جامعہ بنوریا سائٹ 5:45 بجے کے بعد نماز جنازہ ہوئی. اس سے پہلے کچھ بیانات ہو رہے تھے. مفتی حنیف جالندری صاحب کا بیان ہوا اور کچھ حضرات کے بیانات تھے مختصر. اچھا خاصا مجمع تھا. میرے ذہن میں تھا کہ شاید اسی مسجد میں نماز جنازہ ہوگی، کیونکہ مسجد بھی بھری ہوئی تھی، پیچھے لوگ بھی بہت تھے. لیکن نماز کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں، نماز جنازہ باہر سڑک پر ہوگی تھانے کی طرف. تو وہاں جب ہم پہنچے تو ذہن میں تھا کہ قریب پہنچ جائیں گے. ایمبولنس پہلے ہی میت کو لے کے چلی گئی تھی. مسجد سے جب نکلے ہیں تو مسجد سے نکلتے ہی ساتھ ہی ذرا سا چند قدم چلیں کہ کھڑا ہونا پڑ گیا. آگے کیا دکھا؟ آگے ہر طرف سر ہی سر، سر ہی سر. بلا مبالغہ 1 کلومیٹر کی تو صف ہوگی. دائیں بائیں پیچھے جدھر دیکھو سر ہی سر تھے، سر ہی سر تھے. حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم رحمۃ اللہ دامت برکاتہ العالیہ نے نماز جنازہ پڑھائی. بہت ہجوم تھا. نماز جنازہ کے بعد وہیں کھڑے رہے کہ کچھ تھوڑا سا چلنے کی راستہ صحیح بن جائے پھر چلتے ہیں. تو چلتے بھی رہے. تھوڑی دیر کے بعد تو جہاں دیکھتے بس سر ہی سر سے. بہت بڑا مجمع تھا. اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے. میرا ان کے ساتھ ایک اچھا اور محبت کا تعلق تھا. میں نے کیا ان سے محبت کرنی تھی، حضرت کی شفقت اور محبت ایسی تھی کہ بس وہ ہر ایک کے دل کو مو لینے والی تھی. ان کی بعض صفات بہت ہی عجیب ہیں. ماشاء اللہ قرآن ان کا حفظ تھا. میں تقریباً ہر مہینے جب کراچی جانا ہوتا تو ان کے پاس جاتا، بلاتے بٹھاتے. کبھی تو چائے ہی منگواتے اور بعض دفعہ اکثر اوقات کھانا منگوا لیتے. تو ان کے ساتھ 2 گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کی نشستیں ہوتی تھیں. حالانکہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتہائی مصروف ترین آدمی تھے اور 2-3 منٹ 5 منٹ بھی ان کا دے دینا بہت ہوتا تھا. لیکن بہت تفصیل کے ساتھ ان سے مشاورت رہتی اور معاملات بات چیت رہتی تھی. بہت محبت کرنے والے تھے، بے پناہ محبت کرنے والے تھے. 2 بجے وہاں ان کی مسجد میں نماز ہوتی تھی ظہر کی. تو 2 بجے نماز ہمیشہ ان کے پیچھے پڑھی. نماز وہ خود پڑھاتے تھے، کوئی اور امام نہیں تھا، پیچھے نہیں کھڑے ہوتے تھے. حافظ قرآن تھے، عاشق قرآن تھے. روزانہ بلا ناغہ 10 سپارے قرآن مجید کے فجر کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے. یہ ان کا آخر تک معمول رہا. میری اہلیہ بھی تعزیت کے لیے جب مفتی صاحب کی اہلیہ سے ملی تو انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب کی زندگی کے بارے میں کافی تفصیلات بتائیں. کچھ شاید بتانے والی بھی نہ ہوں اور کچھ بتانے والی ہوں، تو انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا. بعض باتیں تو یہ بتائیں انہوں نے کہ مفتی صاحب
بہت درد دل رکھنے والے تھے، دوسروں کا بڑا خیال کرنے والے تھے۔ فرماتی کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ وہ بنوریے سے کبھی باہر نکلتے، کوئی ریڑھی والا رات کے وقت میں جا رہا ہوتا جس کی ریڑھی آم سے یا کسی پھل سے بھری ہوتی، تو اس سے روک کے پوچھ لیتے، ہاں بھی بتاؤ کیا بات ہے، آج تمہاری سیل نہیں ہوئی، سارا مال پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا جی حالات نہیں ہیں، تو پوری ریڑھی کا سارا جو ہوتا تھا خرید کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ تو ہم گھر والے کہتے اتنے کیا کرنے ہم نے، تو کہتے ہیں نہیں بیٹیوں کو بھیجو، اوروں کو بھیجو، تحفے بھیجو، اس کو ختم کرو، تمہیں کیا مسئلہ ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ آیا یا اللہ کا انعام ہے۔ تو بتا رہی تھی کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات، اور عام مزدوروں سے اور کہیں بھی ان کا انٹرویو کرتے، ان کے حالات لیتے اور خاموشی سے ان کی مدد کرتے رہتے تھے۔ ایک ان کی عادت یہ تھی خدمت خلق۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب کی اہلیہ نے بتایا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے 2 دن پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا، تو اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ حج پر جا رہے ہیں اور 2 دن باقی۔ خواب بہت تفصیلی ہے لیکن اس کے اندر جو اہم بات تھی کہ ہم لوگوں نے حج پہ جانا ہے اور 2 دن باقی ہیں، اور خواب دیکھنے کے 2 دن بعد ہی حضرت مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا، اور بتایا کہ ہارٹ اٹیک سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب کی زندگی کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں۔ انتہائی جرت مند آدمی تھے۔ ایک مرتبہ کراچی میں ایک ولیمے میں شرکت کا موقع ملا، مولانا عتیق الرحمن صاحب، حضرت صوفی سرور رحمۃ اللہ کے صاحبزادے، ان کی بیٹی کا ولیمہ تھا، تو وہاں بہت سارے اکابرین جمع تھے، تو اکابرین کی زیارت کا موقع ملا، اور اسی ٹیبل پہ مولانا عتیق الرحمن صاحب نے بٹھا بھی دیا، جہاں مفتی رفیع عثمانی صاحب بھی تھے، غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تھے، دونوں حضرات تھے، اور مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے جو بڑے ہیں استاد جی وہ بھی تھے، اور یہ مفتی نعیم صاحب بھی تھے، اور بھی کراچی کے مختلف مدارس کے بڑے بڑے حضرات موجود تھے۔ وہاں کسی بات کے اوپر بات ہوئی تو مفتی عبدالرحیم صاحب جو جامعۃ الرشید کے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے، مفتی نعیم صاحب کا دل اتنا مضبوط ہے کہ ان کے دل کو کچھ نہیں ہونے لگا، یہ بہت مضبوطی سے بات کرنے والے ہیں۔ وہاں انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ کوئی ایسی چیز تھی کہ علاقے کا کوئی بندہ، کوئی افسر تھا، وہ تنگ کر رہا تھا اور غیر ضروری طور سے تنگ کر رہا تھا، تو انہوں نے ان کو فون کیا مفتی نعیم صاحب نے، اور کہا کہ دیکھو بھائی جو بات ہے قانون کے مطابق بات کرو، اگر تمہیں قانون توڑنا آتا ہے، تنگ کرنا آتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی اپنے بچوں کو لے کے تمہارے سامنے آتا ہوں، 500 بچے لے کر آؤں گا اور پھر بیٹھ کے بات کریں گے۔ تو بہت جرت کے ساتھ ہر معاملے پہ بات کرتے تھے، ہر ایک سے محبت کرتے تھے، تصوف کے بارے میں اور حضرت جی پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے محبت بھی بہت شدید تھی۔ بہت دفعہ ان کا فون آتا اور بہت دفعہ ان کا تقاضا ہوتا کہ بھئی حضرت کا بیان جب بھی حضرت جی کراچی تشریف لائیں جامعہ بنوریا میں ضرور ہو، اور انہوں نے کچھ بیانات کروائے بھی، جس میں بہت محنت کے ساتھ بہت بڑی تعداد کو انہوں نے مخلوق کو جمع بھی کیا۔ اور حضرت کے بیان کے بعد جب میں دوبارہ ان سے ملنے گیا تو بہت خوش تھے اور فرما رہے تھے کہ تصوف کے اندر ایسے حضرات آج دنیا میں بہت کم ہیں۔ تو تصوف کے ساتھ محنت، محبت اور تمام لوگوں کے ساتھ محبت اور تعلق، یہ ان کا ایک خاصہ تھا۔ ان کے بارے میں ایک اور بات، تعزیتی اجلاس ہوا تیسرے دن، اس میں جانا بھی ہوا، اور جامعہ بنوریا سائٹ میں اکابرین کے بیانات تھے، اس میں ایک بیان چھوٹا سا میرا بھی ہوا۔ تو وہاں پہ حضرت شیخ الحدیث مولانا منظور مینگل صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے بیان میں یہ فرمایا کہ ہم لوگ یعنی کہ باقی لوگ جو ہیں، اگر کوئی مدرسے والا، کوئی ادارے والا کسی تعاون اور مدد کے لیے آئے کہ میں فلانی جگہ پھنس گیا ہوں، آپ میری مدد کرو، تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اپنا مدرسہ پہلے ہمارے نام کرو، ہمارے ماتحت کرو، پھر ساری مدد لے لو، ہر قسم کی سپورٹ لے لو۔ لیکن مفتی نعیم صاحب کے ہاں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ بتایا کہ ہر بندہ، کوئی مدرسے والا ہو، کوئی ذاتی معاملہ ہو، وہ اپنی پریشانیاں اور مسائل وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں، مفتی صاحب ان کی مدد کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا کرتے تھے۔ اور مفتی صاحب اتنے الرٹ ہوتے تھے اور اتنے بہت، جیسے 2 بجے نماز خود پڑھائی، نماز کے بعد اندر آفس میں بیٹھ گئے، وہ اپنی جگہ بیٹھ گئے، میں سامنے بیٹھ گیا، کوئی میرے ساتھ ہوتا کبھی 2-3 لوگ تو وہ بیٹھ جاتے۔ اب مفتی صاحب مجھ سے بات بھی کر رہے ہیں، کوئی بات درمیان میں آ گئی، انٹرکام کر کے ایک آدمی کو ڈیوٹی لگائی، یہ کرو،
پھر ادھر سے فون آ گیا، اس کو بھی اٹینڈ کیا، بات چیت بھی چل رہی ہے، پھر ایک اور کام ذہن میں آیا، وہ انٹر کام کیا، اس کو ساتھ لگایا، اور ساتھ ساتھ رپورٹ بھی لیتے رہتے تھے، بھئی یہ کہا تھا اس کا کیا کیا، یہ کہا تھا اس کا کیا کیا، بھرپور گرپ کے ساتھ ایک ایک چیز کی پوری انفارمیشن لیتے رہتے. اور کیمرے لگائے ہوئے تھے، مجھے بھی انہوں نے کہا کہ کیمرے لگا کے رکھو، ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے نا نظر رکھو. اور بہت ان کی یادیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے. بہت بڑا سرمایہ تھے. اس طرح کی ہمت اور جرت والے لوگ کبھی کبھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، مفتی نعمان نعیم صاحب تو موجود تھے، اور چھوٹے جو تھے حنظلہ موجود تھے. درمیانے جو بھائی ہیں مولانا فرحان صاحب، وہ ساؤتھ افریقہ گئے ہوئے تھے، وہ جنازے میں شریک نہ ہو سکے، فلائٹس نہیں ملی، وہ وہیں پہ تھے. تو اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل بھی عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے اسی نہج کے اوپر اس ادارے کو چلائے. جامعہ بنوریا سائٹ کی ایک بہت خصوصی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی کم سے کم 50 ملکوں کے طلباء وہاں پڑھ رہے ہیں. مفتی صاحب اس معاملے میں ہر ایک سے ٹکرا جاتے تھے، حکومت سے بھی جو ہے نا وہ بات کیا کرتے تھے کہ بھئی جو آدمی صحیح قانونی ویزا لے کے یہاں پڑھ رہا ہے، آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں، کیسے منع کر سکتے ہیں. ابھی جب یہ کرونا کا مسئلہ آیا اور تبلیغی جماعت کے خاص طور سے جو غیر ملکی مہمان تھے ان کے لیے مسائل پیش آئے، کون رکھے کیا رکھے، تو مفتی صاحب نے وہاں کراچی مرکز کو فون کیا کہ تقریباً 100 کے قریب غیر ملکی مہمان ہیں. مفتی صاحب نے کہا جتنے بھی ہیں ساروں کو میرے پاس بھیج دو، ان کی عزت اکرام، ان کا کھانا پینا ہر چیز میرے پاس ہے، بھیج دو میرے پاس، میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے، کیا آتا ہے، کیسے ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، آپ بھیجیں. باقی مدارس میں 2-3 طلباء بھی غیر ملکی ہوں تو پریشانی آتی ہے. وہاں ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں آج اس وقت بھی موجود. تو یہ مفتی صاحب کی ہمت بھی تھی، جرت بھی تھی، اور وہ ہر ایک سے پھر بات کیا کرتے کہ بھئی بات جب قانون اور آئین اور اصولوں کے مطابق ہے، دین کے مطابق ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی ناجائز پابندی نہ برداشت نہیں کی جا سکتی. بہت ساری ان کی تفصیلات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اگلے دن الحمدللہ ان کی اس دن تو بہت تھکن تھی، نماز جنازہ کے بعد واپس آ گیا، گرمی بھی بہت تھی. اگلے دن پھر قبرستان جو ان کا اپنا ہی ہے، چند قبریں تھیں ان کے والد صاحب کی اور گھر والوں کی، مختلف خاندان کی، اس میں پھر حاضری کا موقع ملا. یہاں ایک بات اور بھی غور طلب ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو، دین کے علم کو کہ جو کہ تمہیں دیا ہے، ایسے ایک دم سے نہیں اٹھا لے گا کہ علم تم سے چھین لے، واپس لے لے، بلکہ علم کو اس طریقے سے اٹھائے گا، ختم کرے گا کہ علماء حق کو ان کے علم کے ساتھ اپنے پاس بلا لے گا، اٹھا لے گا. پھر باقی پیچھے جاہل لوگ رہ جائیں گے، ان جہلاء سے، جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جائے گا، اور وہ فتویٰ اپنی رائے کے مطابق دیں گے. جہلاء کی پہچان کیا بتائی آقا نے؟ کہ وہ فتویٰ اپنی رائے کے مطابق دیں گے، پس وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے. اس حدیث کے اندر 2-3 باتیں سمجھنے سے متعلق ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء جاتے جا رہے ہیں کثرت کے ساتھ. گزشتہ 2 مہینوں میں علماء کا انتقال ہوا. اب ہم کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو اس وقت علماء کرام موجود ہیں ہم ان کی قدر کر لیں، جو مشائخ موجود ہیں ہم ان کی قدر کر لیں. ایسا نہ ہو کہ یہ بھی چلے جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں. آج سے 30 40 50 سال پہلے جو علماء جس تقویٰ اور جس علمی کیفیت کے ساتھ ہوتے تھے آج ویسے نہیں، اور 50 سال بعد جو ابھی ہیں ویسے بھی نہیں ہوں گے. تو آج جو موجود ہیں ہم ان کی قدر کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا بھی کچھ بن جائے گا. نہیں تو یہ موقع آنے والا ہے کہ علماء حق موجود نہ ہوں گے، صرف جہلاء ہوں گے. ان جہلاء کی نبی علیہ السلام نے نشانی کیا بتائی؟ وہ یہ کہیں گے کہ جی میری رائے یہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ نبی کی حدیث ہے، یہ فقہا کی بات ہے، یہ محدثین کی تشریح ہے، میری رائے یہ ہے. بھئی کس نے آپ کو رائے دینے کا اختیار دیا؟ میری رائے یہ ہے.
اس میری رائے کے فتنے سے ہمیں بچنا ہے۔ ہم نے ان علماء کے پاس جانا ہے جنہوں نے علماء سے ہی دین سیکھا اور جن کا علمی تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ علماء کے ذریعے جڑا ہوا ہے، جنہوں نے انگریزوں سے دین پڑھا، اپنی گھر میں بیٹھ کے دین پڑھا، اور اس کے بعد بس میری رائے یہ ہے، یہ شریعت کے اندر یہ بات ہے، یہ قرآن ہے، یہ میری رائے۔ میری رائے کیا ہوتی ہے؟ یہ میری رائے کرنے والے اکثر و بیشتر غلط ہوا کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو بھی رائے ہو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ جو شریعت کے اصولوں کو توڑ کر میری رائے یہ دینے والے ہیں، یہی ظلم کرنے والے ہیں۔ کہ جی نماز پہلے ضرورت تھی، اب ایکسرسائز کی ضرورت نہیں، اب ایکسرسائز ہم کر لیتے ہیں تو ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے؟ میری رائے یہ ہے۔ بہت ساری باتوں کے اندر اس قسم کے فتنے بہت آ رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے علماء حق کا ساتھ عطا فرمایا۔ قیامت کے دن اللہ انہی کی نسبت کے ساتھ اٹھائے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اب بات شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر 4 صورتوں میں آیا: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء اور سورہ صاد۔ نساء اور انعام میں تو انبیاء کی فہرست میں فقط نام آئے: وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، ومن ذریتہ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون۔ تو ان دونوں صورتوں میں تو فقط نام آیا، لیکن باقی دونوں صورتوں میں انبیاء اور صاد میں کچھ تفصیلات آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات نہ قرآن مجید میں ہیں نہ حدیث کے اندر ہیں۔ اسرائیلیات کے اندر بہت ساری باتیں ملتی ہیں، لیکن قرآن مجید نے ان کو ایک ضرب المثال بنایا ہے۔ قرآن مجید نے ان کے اخلاق کی، ان کے صبر کی مثال بیان کی ہے اور ان کو ایک معیار اور ایک مثال بنایا ہے۔ ان کی تعریف کی ہے قرآن مجید نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اہل عرب میں سے تھے، اور ان کا عہد حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا ہے۔ آپ عربی تھے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کا معاملہ بھی یاد کرو کہ جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ اللہ میں دکھ میں پڑ گیا ہوں اور خدایا آپ سے بڑھ کر کوئی رحمت کرنے والا نہیں، بس ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کا دکھ درد دور کر دیا، اور ان کو جو کچھ پہلے ان کے پاس تھا اتنا مزید عطا فرمایا اپنی رحمت سے، اور اپنے عبادت گزار بندوں کی نصیحت کے لیے اس واقعے کو کھول دیا کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ سورہ صاد میں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب۔ اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کے معاملے کو، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھ کو شیطان نے تکلیف دی، تو ہم نے کہا اركض برجلك، کہ آپ اپنی ایڑی کو زمین پر ماریے، اور پانی پھر وہاں سے نکلا، جس سے پھر اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں قرآن مجید میں تو اتنی ہی باتیں آتی ہیں کہ انہوں نے تکلیف کے اندر اللہ کو پکارا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور پکارنے پر اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی، ان کی تکلیف کو دور فرما دیا۔ اور ان کی بیوی کے بارے میں بھی ایک واقعہ آیا کہ ان کی بیوی کے لیے ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی کہ جب میں صحت مند ہو جاؤں گا تو میں 100 کوڑے ماروں گا، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک آسانی کی ترتیب قرآن میں بیان فرمائی، اس واقعے کو بھی ذکر فرمایا۔ اب ان کا مرض کیا تھا، کتنا عرصہ رہا، کس کیفیت کا تھا، کس نوعیت کا تھا، اس کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی تفصیل نہیں، اور صحیح احادیث کے اندر بھی کوئی واضح تفصیلات موجود نہیں۔
اکثر باتیں تاریخی ہیں یا تورات سے لی گئی ہیں، اسرائیلی روایات ہیں، تو جن میں بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو انبیاء کی شان کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ایک جگہ یہ کہا گیا کتابوں میں، روایات کے اندر اسرائیلی، کہ ان کو خدا نخواستہ معاذ اللہ کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا گیا، یا کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی جس سے بدبو پیدا ہوتی تھی، لوگ دور بھاگتے تھے۔ تو محققین علماء نے لکھا ہے انبیاء کی شان بہت بلند ہوا کرتی ہے۔ بیماری، آزمائش، تکلیف کا آ جانا حق ہے، یہ ضروری چیز ہے، یہ انبیاء پر آئی ہے، لیکن کوئی ایسی بات کا آ جانا کہ لوگ کراہت محسوس کریں یا ان کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جائے، اور محققین فرماتے ہیں کہ ایسی روایات کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے۔ بیماری آئی، ضرور آئی، بہت بڑی آئی، اور اس کی مدت کیا تھی اور وہ بیماری کیا تھی، یقیناً کوئی سخت اور بڑی بیماری تھی جو سارے جسم کو لیے ہوئے تھی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب حقیقت کے اندر وہ کیا بات تھی یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال بھی دیا، اولاد بھی عطا فرمائی، اور گھر بھی تھا، اور کھیت اور باغات، ہر طرح کی نعمتیں تھیں، اور آپ خوب اللہ کو یاد کرتے تھے، خوب اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور اللہ کو منانے والے تھے، اللہ کے بہت پیارے بندے تھے، بہت اچھی زندگی گزر رہی نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے وہ نعمتیں واپس لے لیں، اولاد ختم ہو گئی، مال ختم ہو گیا، جو کچھ تھا سب کچھ ختم ہو گیا، لوگ بھی دور ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے، اور صرف ایک فقط ان کی بیگم تھیں واحد، جو ان کی خدمت کرتی رہیں، دل و جان سے کرتی رہیں، انہوں نے ان کو ایک پل کے لیے بھی نہ چھوڑا، اور ہر حال میں پہلے خوشی میں ان کے ساتھ تھیں اور اس کے بعد تنگی میں بھی ان کے ساتھ ہی رہیں اور انہی کی خدمت کرتی رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، بعض جگہ یہ آتا ہے، وہی اسرائیلی روایات ہیں، اس کی تصدیق تو نہیں کی جا سکتی، بہت بیمار تھے، تکلیف میں تھے۔ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لیکن محققین کہتے ہیں کہ یہ انہی اسرائیلی روایات کی قسم میں سے ایک ہے، ذرا بہتر قسم کی ذرا بہتر ضرور کہہ سکتے ہیں، کہ ان کے دو عزیز ان سے کبھی کبھی جو ہے نا ملاقات کے لیے آتے رہتے، ان میں سے کسی ایک نے کہہ دیا کہ ایوب سے تو کوئی بڑا گناہ ہوا ہے، اور ورنہ اللہ ان پر مہربان ہو جاتا اور ان کو شفا مل جاتی۔ تو دوسرے نے حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ بات کہہ دی کہ بھی فلاں بندہ تو یوں کہتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ بات سن کر بہت ہی بے چین اور مضطرب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور ان کی اہلیہ ان کو لے کے وہاں تک آئیں جہاں وہ جانا چاہتے تھے۔ بہرحال وہاں انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا ارکض برجلک، انہوں نے زمین پہ پاؤں مارا حکم ربی کے ساتھ، وہاں سے پانی نکل آیا، اس سے انہوں نے غسل کیا، ہر قسم کی ان کی جو بیماری تھی، تکلیف تھی، ہر طرح کی وہ بالکل دور ہو گئی۔ اور اس واقعے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ نہا کے بالکل صحت مند ہو گئے تو بالکل چاقو چوبند تھے، اور اسی طرح خوبصورت رعنائی اور ساری چیزیں واپس آ گئیں۔ بیگم انتظار میں تھی کہ اب یہ آتے ہیں تو میں ملتی ہوں۔ جو بیگم آئی تو دیکھا کہ بالکل صحت مند نوجوان، صحت مند کوئی صاحب کھڑے، ان سے پوچھا بھئی میرے شوہر ایوب کدھر؟ کہا میں تو ایوب۔ پھر اللہ کی رحمت کا ذکر کیا اور اس واقعے کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں ایک بات، امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں ان کے اوپر برسائیں۔ ہمارے اوپر جو ٹڈی دل آ رہی ہے وہ تمہاری کھیتوں کو ختم کر رہی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر سونے کی ٹڈیاں برسیں۔ ایوب علیہ السلام نے جو دیکھا تو ان کو جمع کیا، اور جمع کر کے سمیٹ لیا اور اپنے کپڑے پہ رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پکارا، فرمایا ایوب آپ کو پہلے جتنا تھا وہ بھی دے دیا، اس سے زیادہ بھی دے دیا، اب آپ اور بھی پکڑ لیں، اور کی بھی آپ کو تلاش ہے، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے مجھے پہلے سے زیادہ عطا کر دیا، لیکن اللہ تیری رحمت سے کون غنی ہو سکتا ہے، میں تو محتاج ہوں تیری رحمت کا، اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی آپ کی رحمت اور برکتوں سے بے پرواہ ہو جائے۔ مال اگر انسان اللہ کی رضا کے مطابق جمع کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام کی یہ روایت
بھی موجود۔ ان کی بیوی کا جو کوڑے مارنے کا واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں تو تفصیلات موجود نہیں ہیں، بعض کتابوں میں جو روایات ملتی ہیں تو ان میں یہ بات موجود ہے کہ ان سے ایک ایسی غلطی ہوئی تھی جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا، ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، 100 کوڑے تجھے ماروں گا، تجھے سزا تجھے یہ دینی ہے۔ یہ انہوں نے اور قسم بھی کھا لی۔ اور کتابوں میں تفصیلات ہیں وہ یہ لکھی ہیں کہ آپ بیمار تھے اور وہ آپ کی خدمت کیا کرتی تھیں، تو ایک دن ایک حکیم کے روپ میں شیطان ان کو ملا، کہا کہ ٹھیک ہے میں علاج کر دوں گا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور ان سے کہہ دینا کہ بس اس حکیم نے مجھے شفا دی یا اس کی دوائی سے مجھے شفا مل گئی۔ کوئی ایسا جملہ جو اللہ تعالیٰ کی نسبت کے علاوہ دوسرے کی نسبت کی طرف جاتا تھا، کچھ ایسی بات اس نے کہی کہ اگر وہ اتنا کہہ دیں تو میں علاج کر دوں گا۔ بیوی ہوتی ہے، دل کیا کہ چلو میں بات کرتی ہوں اپنے شوہر سے، اور اگر وہ مان جائیں، دوائی ہو جائے، علاج ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ اب انہوں نے جا کے حضرت ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام باوجود یہ کہ بیمار تھے، غصے میں آ کے فرمانے لگے کہ تو نے اس کو منع کیوں نہیں کر دیا اسی وقت، کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بھی نسبت کسی غیر کی طرف کروں، یقیناً وہ شیطان نہیں ہوگا۔ اور پھر کہا کہ جب اللہ مجھے شفا عطا کرے گا میں 100 کوڑے ماروں گا۔ اب شفا ہو گئی، سب کچھ مل گیا، جو کچھ آپ کو پہلے اللہ نے دیا تھا وہ سب کچھ مل گیا، اس سے زیادہ بھی مل گیا۔ یہ قرآن کے اندر آتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، کہ جتنا مال، اسباب، غلام، اولاد، جتنی چیزیں، مویشی، کھیت، باغات، جو کچھ پہلے تھا اللہ نے وہ بھی دیا، اور اس کے علاوہ اتنا اور بھی دے دیا، پہلے سے ڈبل عطا فرما دیا۔ اب یہ ساری چیزیں مل گئی، زندگی پھر آسودہ ہو گئی۔ اب ان کو اپنی قسم کا خیال آیا کہ بھئی میں نے تو قسم کھائی تھی بیوی کو کوڑے مارنے، اب ساتھ ہی ساتھ دل میں پریشانی بھی آ رہی ہے کہ بھئی پوری بیماری میں اس نے دن رات خدمت کی، کوئی اس کی اور غلطی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اتنی خدمت اور بے حساب خدمت، اب میں اس کو سزا بھی دوں تو اچھا نہیں لگ رہا، اور قسم بھی کھائی ہوئی ہے کہ سزا دینی بھی ہے اور سزا دینا اچھا بھی نہیں لگ رہا۔ اب اس کشمکش میں تھے تو اللہ رب العزت نے ایک آسانی کا معاملہ عطا فرمایا، ان کو کہا کہ آپ 100 تنکے اور 100 چھوٹی لکڑیاں جمع کر لیں، باریک تنکے وغیرہ، اور ان کو ایک مٹھی بنا لیں، ایک ہی وقت میں 100 کو ان کو مار دیں، تو آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور وہ معاملہ بھی پورا ہو جائے گا کہ آپ انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب یہ بات ملی بہت خوش ہوئے، انہوں نے ان 100 تنکوں کو جمع کر کے وہ مار دیا، معاملہ حل ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے جس کو بخشنا ہوگا اس کے لیے ایسا ہی کوئی سبب بنا دیں گے، بہت آسانی کے ساتھ ساری باتوں کو چھوڑ کر ذرا سی بات کے اوپر کوئی وجہ بنا کے جنت عطا کر دیں گے، کسی بھی بات کے اوپر کوئی وجہ بنا دیں گے اور جنت عطا فرما دیں گے۔ ایک وجہ اور بھی حضرت جی نے کتاب میں لکھی ہے، جہاں ایوب علیہ السلام کا حضرت نے ذکر لکھا ہے، وہاں ایک بات بھی لکھی ہے۔ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے تمنائے دل کتاب میں، یاد آ گیا الحمدللہ موقع پہ، انہوں نے اسی بات کو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو اور اس واقعے کو نقل کر کے حضرت جی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کچھ بندے پیش ہوں گے، ان میں سے ایسا بھی طبقہ ایک ہوگا یا کوئی ایسا فرد ہوگا، ایسا طبقہ ہوگا کہ ان کے لیے اللہ کی رحمت کا معاملہ اس طرح سے ہو رہا ہوگا شروع سے ہی کہ ان کا نیکی کا فرشتہ یہ بار بار تبدیل ہوگا، نئے لوگ، نئے فرشتے اپوائنٹ ہوتے چلے جائیں گے، اور جو ایک دفعہ اپوائنٹ ہو کر جائے گا دوبارہ نہیں آئے گا، کوئی اور آئے گا، پھر کوئی اور آئے گا، پھر کوئی اور آئے گا، تو زندگی بھر روزانہ یا وقتاً فوقتاً نئے سے نئے فرشتے نیکیاں لکھنے آتے رہیں گے، اور گناہ لکھنے کا فرشتہ ایک، وہ زندگی بھر ایک ہی بندہ رہے گا۔ اب قیامت کے دن اس بندے کا نامہ اعمال جب پیش ہوگا تو گناہ لکھنے والا فرشتہ کیونکہ زندگی بھر ایک ہی رہا، وہ ایک ہی کھڑا ہوگا، اور نیکی والے فرشتے لائن سے کھڑے ہوں گے، چاہے انہوں نے تھوڑا وقت گزارا ہو، تھوڑا کر کے زندگی کا تو وقت وہی تھا،
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے تیرے اکیلے کی میں کیا سنوں، اتنے سارے نیکی کے گواہ ہیں، چلو اس کو جنت بھیج دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کا معاملہ فرمانا چاہیں گے ایسے اسباب بنا دیں گے کہ جس طرح ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے فرمایا کہ بس ذرا سا یہ کر لو، تمہاری قسم بھی پوری اور تمہارا معاملہ بھی پورا، اور اس کے لیے بھی آسانی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمارے لیے بھی آسانی فرمائے قیامت کے دن۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے کے اندر بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اللہ نے جو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے پیارے بندے تھے، جتنی بھی تکلیفیں ان کو رہیں اور جتنی بھی بیماریاں آئیں، پورے پیریڈ میں ایک لمحے کے لیے بھی ایک لفظ زبان سے شکایت کا نہیں نکلا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا کوئی لفظ نہیں نکلا۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو انعام عطا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ غور کیجئے، اللہ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، اور ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، میرا پیارا بندہ، انہ اواب، وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ وہ جو تکلیف آئے، اللہ کی قدردانی کو تو دیکھیے، قدردانی کیا ہے کہ جو کچھ دیا تھا پہلے وہ واپس لے لیا، اور جب دوبارہ عطا کیا آزمائش کے بعد تو پہلے سے زیادہ دے دیا۔ یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی تو یہ آتا ہے نا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی، ہر تنگی کے بعد آسانی۔ جب کوئی تنگی آتی ہے تو اس کے بعد آسانیاں بھی ڈبل آتی ہیں۔ آج یہ کرونا اور یہ لاک ڈاؤن اور یہ مسائل اور پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ یہ دور ہوں گی اور دوبارہ سے امن اور سکون کا ماحول آئے گا، اور اللہ پہلے سے زیادہ ایمان والوں کو، صبر کرنے والوں کو نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، ہر ایک کے لیے معاملہ اسی طریقے کا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو ہر تنگی کے ساتھ آسانی، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْن، یہ تکلیف تو دو آسانیوں کے پیچھے ہے، درمیان ہے۔ تو جتنی بھی تکلیفیں آج کل لوگوں کو آ رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ اس سے ڈبل آسانیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ فقط صبر کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی۔ اور یہ پریشانیاں انبیاء کو آتی ہیں۔ اچھا، یہاں سے ایک بات سمجھنے والی اور بھی ہے، کسی کو کوئی بیماری، پریشانی ہے، تکلیف آ جائے اور وہ دور نہ ہو رہی ہے اور وہ پریشانی میں ہو، تو کئی دفعہ ہم لوگ یہ سنتے ہیں یا کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کون سا گناہ ہم سے ہو گیا۔ تو پریشانی اور یہ غم یا بیماری کے لیے گناہ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ درجات کی بلندی کے لیے، ایمان کے امتحان کے لیے اللہ آزما لیتے ہیں کہ ذرا دیکھوں تو صحیح، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لیا، کیا یہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ضرور آزمائے جائیں گے۔ انبیاء کے اوپر آزمائش آتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تکلیفوں میں، مصائب میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، ان کے بعد صلحاء کا نمبر ہے، اور پھر جس کا دین جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اوپر آزمائشیں آیا کرتی ہیں۔ تو آزمائشوں کا آنا یہ فقط گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ ایمان کی کسوٹی کو بھی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اگر 200 روپے کا گھڑا خریدے نا، اور ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کچا ہے کہ پکا، 200-300 کا گھڑا ہوتا ہے، اس کو ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو دعویٰ کر رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ میرا کوئی نہیں تیرے سوا، تو میں بھی تو دیکھوں سچا ہے کہ پکا۔ اللہ نے کیا دینا ہے؟ اللہ رب العزت نے جنت عطا فرمانی ہے، ہمیشہ کی جنت عطا فرمانی ہے، اپنا قرب عطا فرمانا ہے، نبی علیہ السلام کا جنت میں پڑوس عطا فرمانا ہے۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمانی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے چیک کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، عاشق کا امتحان ہوتا ہے، منافق کا امتحان نہیں ہوتا۔ امتحان ہمیشہ ان کا ہوتا ہے جو کہتے ہیں اللہ ہم تیرے ہیں۔ امتحان کے بعد پھر کھوٹا اور کھرا یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کھرے لوگوں کو، سچے لوگوں کو امتحانات کے بعد ان کی بلندی درجات کے معاملات فرماتے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو جو کچھ ان کے پاس مال و اسباب پہلے تھا، اس سے زیادہ ڈبل واپس عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ ان کی تعریف بھی فرمائی۔
اچھا دنیا میں ان کو جو بھی مال ملا تھا، جتنا بھی ملا پہلے سے زیادہ، سب ختم ہو گیا، لیکن جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی، آج بھی قرآن پڑھنے والے اس تعریف کو بیان کرتے ہیں، قیامت تک ان کی تعریف بیان ہوتی رہے گی، اور جنت میں بھی جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا، جنت میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف ہوگی۔ ختم ہو جانے والی تکلیف پر انہوں نے صبر کیا، اور اللہ رب العزت نے ختم نہ ہونے والی تعریف بیان فرما دی۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ملک کا بادشاہ ہو وہ کہے یہ میرا پیارا بندہ ہے، نعم العبد، اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا پیارا بندہ ہے، یہ میرا پیارا بندہ ہے۔ اور غور کیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے مال و متاع بے حساب عطا کیا، اور ایوب علیہ السلام کو تکلیفوں میں مبتلا فرمایا، لیکن دونوں کے بارے میں ایک ہی لفظ، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں سورہ صاد میں نعم العبد، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید سورہ صاد میں نعم العبد، دونوں کو نعم العبد کا لقب عطا فرمایا کہ جو امیر ہے وہ بھی نعم العبد بن سکتا ہے، جو غریب ہے وہ بھی نعم العبد بن سکتا ہے۔ ایک اور بات بھی ہے، جب انسان کے پاس وسائل ہوں، مال ہو، آسانیاں ہوں، اس وقت آسان ہے کہ انسان شکر گزاری کی زندگی گزار لے، کیونکہ بہت ساری راحتوں میں وہ ہے، لیکن جب تکلیف، پریشانی اور تنگی میں ہے، اس وقت شکر کی زندگی گزارنا، اس وقت صبر کی زندگی گزارنا یہ زیادہ مشکل ہوا کرتا ہے، اور ایوب علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے تعلقات، اگر خاوند کے پاس مال ہو، اسباب ہو، آسانیاں ہوں، وسائل ہوں، بیوی بھی خدمت کرنے والی ہو تو یہ اچھی بات ہے۔ اس کا مقابلہ اگر اس صورت سے کیا جائے کہ شوہر کے پاس وسائل نہ ہو، بیماری ہو، تنگی ہو، تکلیفیں ہوں، تب بیوی پھر بھی خاوند کی وفادار رہے، ہر طرح کی خدمت انجام دے، ہر طرح کا خیال رکھے، یہ معاملہ اس سے اور آگے کا بڑھا ہوا ہے کہ خاوند تکلیف میں ہے، تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، لیکن بیوی نے ہر طریقے سے ساتھ دیا، اور اللہ رب العزت نے بیوی کی قربانی، بیوی کا مقام بھی اپنے ہاں بتا دیا کہ جن کے لیے اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ بھئی 100 کوڑے نہ مارو، ایسا معاملہ کر لو۔ اور جہاں تک بات ہے شیطان کی، تو شیطان کو تو سب سے زیادہ محبوب ہی یہی ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، اس کی تو سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو۔ شیطان کا جب تخت لگتا ہے سمندر کے اوپر، اور جب اس کو رپورٹ ملتی ہے کہ اس کے کسی شتونگڑے نے میاں بیوی کے اندر دوری پیدا کرنے کی بات کی، میاں بیوی کے اندر بغض پیدا کیا، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی دوری پیدا کی، شیطان اس کو کہتا ہے ویل ڈن، تو نے بہترین کام کیا۔ تو میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشگوار ازدواجی زندگیاں عطا فرمائیں۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر تھا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور آپ کا ذکر قرآن مجید میں 6 صورتوں میں کیا گیا، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صافات، سورہ انبیاء اور سورہ قلم۔ پہلی 4 صورتوں میں آپ کا نام سورہ یونس آیا، اور سورہ صافات میں ذوالنون، سورہ صافات میں اور سورہ القلم میں صاحب الحوت کے نام سے آپ کا ذکر آیا، اور انبیاء کے اندر ذوالنون کے صف سے آپ کا ذکر آیا۔ 4 صورتوں میں آپ کا نام یونس آیا، اور 2 جگہ آپ کی صفات کا ذکر ہوا، ذوالنون اور صاحب الحوت۔ سورہ انبیاء میں ذوالنون، اور سورۃ القلم کے اندر صاحب الحوت، مچھلی والا کہہ کر آپ کی صفت کو واضح کیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں بہت زیادہ تفصیل سے نہیں ملتا، لیکن تاریخ کی کتابوں میں اور مختلف جگہ سے آپ کا ذکر ملتا ہے تفصیلی۔ اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو احتیاط کے ساتھ ہیں۔ انبیاء کا جہاں ذکر ہو اور جب ذکر ہو، خیر کے ساتھ ہو اور باعزت ہو، کسی بھی نبی کی شان کے بارے میں معمولی سی بھی کوئی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے،
اور ہمارے دلوں میں ہر نبی کی عظمت اور محبت موجود ہے، اور ہر نبی کے اوپر ہم ایمان رکھنے والے ہیں، تمام انبیاء کے اوپر ہم ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور ہم ان کی امت ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا، اور آپ نینوا، اہل نینوا کی رشد و ہدایت کے لیے وہاں تبلیغ کے لیے مبعوث کیے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت عرصے تک ان کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، پچھلی قوموں کے عذاب اور پچھلی باتیں ان کو بتاتے رہے کہ دیکھو اگر تم نے یہ نہ کیا اور نہ مانا تو اللہ کا عذاب تمہارے پہ بھی آ سکتا ہے، تم سرکشی نہ کرو۔ قوم نے ہمیشہ باقی قوموں کی طرح سرکشی کا معاملہ کیے رکھا، ان کا مذاق اڑاتے، ان کے ٹھٹا کرتے، ان کے لیے باتیں بناتے اور آوازیں کستے، جیسے آج کل علماء کے لیے یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اس زمانے کا جو میڈیا تھا وہ انبیاء کو برا کہا کرتا تھا اور اللہ کے پیغام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ابھی جیسی قربانی آنی ہے، آپ دیکھیے گا کہ کیسے قربانی اور بکروں اور جانوروں کی جو ہے نا وہ لطیفے بنا کے مذاق اڑانے کی باتیں بھی شروع ہو جائیں گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو یہ طریقہ کار چھوڑو، جس طرح پہلی امت تباہ ہوئی تم بھی تباہ ہو سکتے ہو، لیکن وہ بات نہ مانے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ ان کو بڑے جذبات میں اور غصے میں پھر ان کو فرمایا کہ دیکھو تم بات نہیں مان رہے ہو، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب اب آ کر رہے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو عذاب الہی کی اطلاع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بتایا ہوگا، نبی کا کوئی فعل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، انہوں نے بتا دیا، اور قوم انتظار میں تھی کہ 3 دن بعد کیا ہوتا ہے۔ ابھی 3 دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے اور بغیر پوچھے ہوئے وہاں سے نکل پڑے۔ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے، اور بعض میں یہ لکھا ہے کہ نکلے تو وہ اللہ کے حکم سے تھے، اور نکلنے کے بعد جہاں گئے تو ان کو یوں معلوم ہوا کہ عذاب تو آیا نہیں۔ اب وہ ڈر گئے کہ بھئی میں نے کہا تھا 3 دن بعد عذاب آئے گا، عذاب نہیں آیا۔ اب چونکہ عذاب نہیں آیا تو ہمارے قوم میں تو پھر میں جھوٹا مشہور نہ ہو جاؤں، میرے لیے کوئی اور تکلیف کا ذریعہ نہ بنے، تو انہوں نے کہیں دور جانے کا فیصلہ کیا۔ معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے فرمایا کہ وہ نکلے تو اللہ کے حکم سے تھے، لیکن کیونکہ عذاب نہیں آیا، وہاں کی خبر ان کو جو تبدیلی آ گئی تھی وہاں پہ وہ ان کو خبر نہیں پہنچی، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں دور یہاں سے کہیں چلا جاؤں۔ تو اہل نینوا کو دعوت الہی دیتے رہے، اللہ کا پیغام دیتے رہے، انہوں نے نہ مانا، تو یہ 3 دن کے بعد عذاب کی خبر دینے کے بعد یہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ فرات کے کنارے، روح المعانی میں لکھا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی تھی جو مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے کہا میں بھی بیٹھنا چاہتا ہوں، انہوں نے بٹھا لیا اور کشتی نے اپنا لنگر اٹھا لیا اور سفر شروع ہو گیا۔ اب یہ کشتی جا رہی تھی کہ اچانک راستے میں طوفان اور آندھیاں اس قسم کا سلسلہ آیا کہ کشتی ڈگمگانے لگی اور لوگوں کو شک ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو، ڈر پیدا ہو گیا کہ کشتی ڈوب جائے گی اور سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں کا ایک طریقہ تھا، ان لوگوں نے اپنے طریقے کے مطابق کہا کہ دیکھو ایک بندے کو اگر ہم دریا میں ڈال دیں نا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی اپنے آقا کی نافرمانی کر آیا ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانی آ رہی ہے، تو بس اب کسی ایک کو اندر میں ڈالو، قرآن اندازی کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات سے ڈر بھی گئے کہ میں ہی اللہ سے پوچھے بغیر جلدی میں آیا ہوں تو یقیناً یہ میرے ہی بارے میں ہوگا۔ انہوں نے فوراً اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھے ڈالو۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کی وجاہت اور آپ کی خوبصورتی اور آپ کی تقوی اور آپ کی ساری چیزوں کو دیکھ کے سب کشتی والوں نے کہا آپ نہیں ہو سکتے، آپ اتنے نیک متقی پرہیزگار آدمی ہیں، آپ کیسے کسی بڑے کی نافرمانی کر سکتے ہیں، آپ ایسے نہیں ہو سکتے۔ قرآن اندازی کی گئی، قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے، قرآن اندازی میں انہی کا نام نکلا۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، جب تینوں دفعہ وہ آ گئے تو کشتی والے بھی مجبور ہو گئے کہ انہی خوبصورت بزرگ کو پانی میں ڈالنا ہے، اور اب کوئی اور حل نہیں رہا، ان لوگوں نے پانی میں ڈال دیا۔
ادھر سے اللہ رب العزت نے ایک مچھلی کو حکم دیا ہوا تھا، اے مچھلی تیار رہو، میرے یونس کی مہمان نوازی تم نے کرنی ہے، اپنے اندر جگہ دینی ہے، تم نے ان کو نگلنا ہے، لیکن خبردار وہ تمہاری غذا نہیں، وہ تمہاری غذا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ مچھلی ادھر سے یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈالا گیا، ادھر سے مچھلی منہ کھولے کھڑی ہوگی اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب پیٹ میں، معدے میں جو کچھ چلا جائے، اندر چلا جائے، اس نے تو ختم ہی ہونا ہوتا ہے اور اس کا تو معاملہ ہی ایک غذا کا بن جاتا ہے، لیکن وہ پروردگار جو جلتی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچانے پر قادر ہے، وہ زندہ چلتی تیرتی مچھلی میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھنے پر قادر ہے۔ اس کی شان ہے، جیسے چاہے وہ کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہتا ہے، واللہ غالب علی امری، تمام مخلوقات اس کے حکم کے تابع ہیں، جو چاہے وہ کرے۔ یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ انسان کسی کی غذا بن کے اندر چلا جائے، جسم کے اندر چلا جائے اور اس کے بعد وہ باقی بھی رہے، لیکن میرا اللہ چاہے تو یونس علیہ السلام کے معاملے میں اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ آج یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، مچھلی کو حکم تھا نگلنا تو نے ہے، غذا تیری کوئی نہیں، یہ میرے مہمان ہیں، تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تمہیں عزت مل رہی ہے ان سے۔ اب جب مچھلی نے ان کو اندر لیا اور وہ جب سمندر کے اندر، دریا کے اندر چلی، اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ بالکل نیچے تہہ تک بھی گئی، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں اس پریشانی کے عالم میں اللہ ہی کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑی توجہ کے ساتھ اور بہت عاجزی کے ساتھ یہ اللہ سے مانگتے رہے، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہی یکتا ہے، اکیلا ہے، میں تیری ہی پاکی بیان کرتا ہوں، اور بے شبہ بلا شبہ میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ غلطی پر میں ہی ہوں، تو ہی مہربانی فرما دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، آج بھی پوری امت میں کہیں کوئی پریشان حال ہو، کسی غم، کرب اور تکلیف میں ہو، کثرت کے ساتھ آیت کریمہ کی تلاوت کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہاں، اپنے اندر درد رکھے ہوئے ہو، غم ہو، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہاں انہوں نے پڑھا، اللہ نے آسانی کر دی۔ آج دنیا میں کوئی شخص حالات کی مچھلی میں ہو، پریشانیوں کی مچھلی میں ہو، قرضوں کی مچھلی میں ہو، بیماریوں کی مچھلی میں ہو، کسی کے لیے کوئی لڑکی، کوئی عورت مچھلی بن گئی، کسی کے لیے کوئی مرد مچھلی بن گیا، کسی کے لیے کوئی حال مچھلی بن گیا، بس یہ اپنی مچھلی میں رہتے ہوئے کثرت کے ساتھ، عاجزی تضرع کے ساتھ اللہ رب العزت کو ان کلمات کے ساتھ پکارے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یونس علیہ السلام کو اس غم اور پریشانی سے نجات دی، اللہ آج اس پڑھنے والے کو بھی اس غم اور تکلیف اور اس کی پریشانی سے نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے۔ ہمارے مشائخ کا، بزرگوں کا ایک معمول ہے آیت کریمہ کے بارے میں کہ 1.25 لاکھ دفعہ، 1,25,000 مرتبہ پڑھنے کا اس کا معمول وہ رکھتے ہیں۔ انفرادی طور پر کوئی پڑھے، اجتماعی طور پر پڑھ لے، لیکن اس میں کوئی گھر کے 2-4 لوگ ہوں، ایسے نہیں کہ ساری برادری کو جمع کیا ہوا ہو یا اس میں اور غلط چیزیں جمع ہو جائیں۔ تو آیت کریمہ کا خوب کثرت سے پڑھنا یہ تمام پریشانیوں سے نجات کا مجرب ترین عمل ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، تو اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ جو مستورات جن دنوں نماز نہیں بھی پڑھنی ہوتی، ان دنوں بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی بڑا گرم ہے اور بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، زیادہ نہ پڑھو، تو بھئی ان باتوں میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کا ذکر جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ آیت کریمہ میں ایک مستند ترین چیز ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو اللہ نے سنا اور مچھلی کو پھر حکم دیا، اور مچھلی نے ان کو سمندر یا دریا کے کنارے جو ہے وہ ساحل کے اوپر آ کے اگل دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسے ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا جب چھوٹا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے تو بہت ہی نرم جسم ہوتا ہے، تو آپ کا جسم نرم ہو گیا تھا اور جسم کے اوپر بال بھی کوئی بھی نہ تھا، سارے بال بھی ختم ہو گئے تھے مچھلی کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے، اور ساتھ ہی نہایت کمزور ہو گئے تھے، بدن بھی بہت لاغر اور کمزور ہو گیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس نحیف اور ناتواں حالت میں خشکی پہ ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہاں ایک بیلدار درخت کو اگایا، غالباً کدو کا درخت تھا، ایک بیل تھی، وہیں پہ وہ ایک سائے کے اندر جھوپڑی بنائی انہوں نے اور وہیں رہنے لگے۔ چند دنوں کے بعد اللہ کے حکم سے اس بیل کو کسی کیڑے نے کاٹ لیا، اس کے جڑ کو ختم کر دیا اور وہ خراب ہونے لگی اور ویران ہونے لگی، سوکھنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ بیل یہ خراب ہونے لگی۔ اس وقت پہ پروردگار عالم نے حضرت یونس علیہ السلام کو فرمایا، اے یونس، آپ کو صرف اس ایک چھوٹی سی بیل کے سوکھنے کا غم ہے، آپ اس کے غم میں پریشان ہیں۔ ادھر تو 1,00,000 سے زیادہ بندے تھے نینوا میں جن کو آپ جن کے لیے آپ نے بد دعا کی اور جن کو عذاب کی خبر دے کر آپ بغیر ہماری اجازت کے ادھر آ گئے، تو ہمارے لیے ان سب کو تباہ کر دینا، کیا ہمیں ان سے محبت نہیں تھی؟ آپ کو ایک بیل سے تعلق ہو گیا تو اس کے سوکھنے کے اوپر آپ غمگین ہیں، تو ہمارا جو ان سے تعلق ہے اپنے بندوں سے، تو یہ فرمایا کہ ایک نبی کی شان کے مناسب نہیں کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرے اور پھر ان سے جدا ہو جانے میں اتنی جلدی کرے کہ رب کی اجازت کا بھی انتظار نہ کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا۔ یہ تو وہ واقعات تھے جو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے۔ دوسری طرف کیا ہوا تھا، اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، 3 دن کے بعد بتا دیا کہ تمہیں عذاب آنا ہے اور تم نے تباہ ہو جانا ہے، جیسے پہلی قومیں تباہ ہوئی تھی، تم نہیں مان رہے، ادھر سے یہ روانہ ہو گئے۔ اب قوم نے عذاب کو دیکھ لیا، قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ قوم نے عذاب الہی کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ جب 3 راتیں پوری ہو گئیں اور اگلے دن عذاب آنے کا دن تھا تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یونس علیہ السلام ہمیں اتنا وقت ہو گیا نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اگر وہ صبح نہ ہوئے اور ان کو تلاش کرو، اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات ان کی سچی ہے، عذاب آنا ہی آنا ہے، اسی لیے وہ چلے گئے ہمیں چھوڑ کے کہ اس علاقے میں اب عذاب آنا ہے۔ انہوں نے صبح یونس علیہ السلام کو خوب تلاش کیا کہ ہم ابھی کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، لیکن یونس علیہ السلام ان کو نہ ملے۔ اب جیسے ہی سب ان لوگوں کو معلوم ہو کہ یونس علیہ السلام نہیں ہے تو آپس میں جمع ہوئے، سب بڑے امیر غریب سب بھی کیا کریں، انہوں نے کہا بھئی سارے جمع ہو جاؤ، سارے انسان، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، بیمار، صحت مند، سارے جمع ہو گئے، جانوروں کو بھی ہر قسم کے ساتھ لے لیا اور سارے کے سارے شہر سے باہر نکل آئے اور ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا، جانوروں کے بچوں کو جانوروں کی ماؤں سے جدا کر دیا تاکہ آپس کے تعلق بھی نہ ہو، بس سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، رونا پکارنا اور چیخ و پکار اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے توجہ بنائی رکھی، اور سب اللہ کو کہنے لگے، اے پروردگار، یونس علیہ السلام جو تیرا پیغام لے کر آئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، ہماری اس توبہ کو قبول فرما، آئے ہوئے عذاب کو ٹال دے۔ جب قوم نے اس طریقے سے آہوزاری کی اور ایمان لے آئے اور اللہ سے معافیاں مانگی، تو پوری تاریخ کے اندر یہ واحد قوم ہے جس نے عذاب الہی کو دیکھتے ہی رجوع الہی کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا اور آیا ہوا عذاب اللہ رب العزت نے ٹال دیا۔ تو قوم وہاں مسلمان ہو گئی، ایمان والی گزارنے لگی۔ ادھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور کچھ عرصہ وہاں اس درخت اور جھوپڑی میں رہے، پھر وہ بیل جو تھی درخت بیلدار وہ سب سوکھ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی آپ تو اتنے لوگوں کو چھوڑ کر آ گئے، آپ جائیے دوبارہ وہاں جائیے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کو جب اللہ کا دوبارہ حکم ہوا کہ وہ نینوا میں جائیں اور قوم میں رہ کر قوم کی رہنمائی فرمائیں، تو یونس علیہ السلام واپس تشریف لائے اور قوم بے حد خوش ہوئی، بہت خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور ان کی رہنمائی میں دین پر عمل کرتی رہی۔ یہ وہ مبارک لوگ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کے عذاب کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور گناہوں سے توبہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔
پھر کیوں ایسا ہوا کہ قوم یونس کی بستی کے سوا کوئی اور بستی ایسی نہ تھی کہ عذاب سے پہلے یقین کر لیتی اور ایمان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتی؟ جو یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کا وہ عذاب جو ان پر بھیجا تھا وہ ٹال دیا، جو دنیا کی زندگی میں پیش آنا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں خاص مدت یعنی اپنی اپنی موت تک زندگی کے آسانیوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما دیا۔ قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں ایک بات اور بھی ہے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح بیان نہ کرتے، ہمارا ذکر نہ کرتے، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ یعنی ہمارے لیے کیا یہاں بات مل رہی ہے کہ ہم اگر کسی پریشانی کی مچھلی میں گھر جائیں تو پھر ہمیں خوب اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ہم ذکر نہیں کریں گے وہ ہماری پریشانیاں ہم سے دور نہیں ہوں گی اور ہم پریشان ہی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نینوا کا علاقہ عراق کے اندر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیسے ایک مرتبہ آیا کہ نبی علیہ السلام طائف کی طرف گئے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے پتھر مارے واپسی پہ آپ وہ جو دو بھائی تھے ان کے باغ میں بیٹھے، تو وہاں پہ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ بھئی جا کے انگور کھلاؤ ان کو۔ انگور کا باغ تھا، وہ انگور لے کر آیا۔ نبی علیہ السلام نے جو کھانا شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بھئی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا، یہاں پہ تو مشرکین رہتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھئی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں نینوا سے آیا ہوں، عداس میرا نام ہے، میں نینوا کا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا آپ تو میرے بھائی یونس ابن متا ان کے علاقے کے ہو۔ وہ اور زیادہ حیران ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام، ہمارے نبی کا نام یہاں عرب میں کون جانتا ہے؟ تو کسی کو نہیں پتہ۔ تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور وہ پھر عداس جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اور صحابی اور رسول بن گئے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو یوں عظمت عطا فرمائی، قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا، ان کے نام سے قرآن مجید کی ایک صورت بھی ہے، اور ان کے ذکر میں اور ان کی اس قوم کی تفصیلات میں ہمارے لیے بھی عبرت کی چیزیں ہیں کہ اگر ہم توبہ، استغفار، ذکر کی کثرت، رجوع اللہ، انابت اللہ اس طرف توجہ کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے بہت خیر کی باتیں ہوں گی اور ہمارے لیے پریشانیاں ضرور دور ہو جائیں گی۔ یہاں ایک بات اور بھی کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بات مکمل کرتے ہیں۔ چند دن پہلے میرے کراچی جانے سے پہلے ایک خاتون کا میسیج آیا، اور اس میسیج کے اندر انہوں نے ایک ساتھ اور واٹس ایپ کا ایک وہ بھیجا، تحریر بھیجی، اور کہا جی اس کا مجھے جواب دیں۔ اس تحریر میں یہ تھا، آج کل کے جو نئے دانشور ہیں جو ٹی وی پر میڈیا پر بھی آتے ہیں، بہت مشہور ہیں، ان کی نسبت سے وہ تحریر تھی، ان کی کتابوں کا بھی حوالہ تھا، اور اس میں انہوں نے ثابت کیا ہوا تھا احادیث کے ساتھ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت انبیاء کے اوپر کوئی نہیں، تمام نبی ایک جیسے ہیں۔ جب میں نے وہ تحریر پڑھی اور اس نے کہا جی مجھے اس کا جواب دیں، میں نے کہا یہ کوئی بات ہے کرنے والی، اس کے اوپر بھی کوئی بات کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا مبالغہ اور بغیر کسی بات، مانی کہ اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر عظمت والا کوئی نبی اور ہے ہی نہیں، اس میں کیا بات کروں؟ ان کا نہیں، اس کے اوپر بات کریں۔ انہوں نے احادیث لکھی ہوئی تھیں، تو ایک حدیث تو یہ لکھی ہوئی تھی انہوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہوں یونس ابن متا سے، یہ کوئی نہ کہے۔ اور ایک اور روایت بھی آتی ہے، یہاں تو نہیں لکھی تھی لیکن بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی سامان فروخت کر رہا تھا، کسی شخص نے کو بات چیت کی تو قیمت میں بات چیت ہوئی، وہ کم دینا چاہ رہا تھا، وہ یہودی کہنے لگا قسم ہے خدا کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو افضل البشر بنایا،
انہیں غصہ آ گیا، انصاری صحابی تھے، اس کو چپیڑ مار دی کہ تم کیا کہہ رہے ہو، محمد و رسول اللہ تو ہمارے اندر موجود ہیں، گویا کہ افضل البشر تو وہ ہیں۔ اس یہودی کو غصہ آیا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ہم آپ کے عہد میں رہتے ہیں، آپ کے یہاں رہتے ہیں، تو کیا ہمارے اوپر اس طرح سے ظلم ہو کوئی ہمیں آ کے تھپڑ مار دیں؟ آپ کے تو ایک صحابی نے مجھے مارا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابی سے پوچھا اور صحابی نے واقعہ سنایا، تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت نہ دو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب میں اٹھوں گا تو وانچ کے سہارے کھڑے ہوں گے، اور یہ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نبی بھی یونس ابن متی سے افضل ہے۔ تو ان روایات کو اس طرح کی باتوں کو ظاہر کر کے لکھ کر انہوں نے یہ جو مشہور دانشور ہیں ثابت کرنے کی نعوذ باللہ بڑی بری مذموم کوشش کی کہ تمام انبیاء برابر ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل ثابت مت کرو۔ یہ سب کیوں فتنے آ رہے ہیں؟ یہ فتنے اس لیے آ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے دلوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کم کیا جائے، نکالا جائے، پھر جو مرضی کرو۔ جس کے سینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے انشاءاللہ جنت بھی پہنچے گا، اور دنیا کے اندر بھی جس کے اندر جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ عمل کر کے بھی دکھائے گا، وہ جان بھی دینا گوارہ کرے گا۔ تو کفر نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ بس ان کے دلوں سے محمد رسول اللہ کی محبت کو نکالو، اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب ان احادیث کا مطلب کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے، اس کے بعد چند باتیں ان خاتون کا جواب بھی بن جائے گا، اور نبی علیہ السلام جو واقعتاً جو ہیں وہ افضل الانبیاء ہیں۔ دوپہر کا وقت ہو، 11، 12، 1 بجے کا، اور کوئی کہے مجھے تو سورج نظر ہی نہیں آ رہا، اس اندھے کو کیا سمجھانے کی ضرورت ہے؟ بھئی تو اندھا ہے، اب تجھے کیا سمجھائیں؟ سورج روشن ہے، ساری دنیا روشن ہے، ہر جگہ اس کی روشنی پہنچ رہی ہے، تو دن کے 12 بجے کہ یہ سورج نظر نہیں آ رہا، ایسے جاہل کو کیا سمجھائیں؟ تو اس کے اندر علماء نے یہ بتایا کہ ان تمام باتوں کا مقصد کیا ہے، کہ نبی علیہ السلام کی عاجزی، اور یہ بھی کہ کسی نبی کی ذرا سی بھی کوئی بید بھی نہ ہو۔ کوئی یونس علیہ السلام کا واقعہ سنیں اور اس کے دل میں آیا کہ آپ بغیر اجازت کے گئے تھے، تو کوئی آپ کا درجہ کم ہو گیا؟ تو ان تمام چیزوں کا سدباب ہو گیا کہ کسی نبی کی شان میں رائی کے دانے کے برابر بھی بید بھی برداشت نہیں ہے۔ نبی ہونے میں سب فضیلت ایک جیسی ہے، بحیثیت نبی سب تمام باقی لوگوں سے افضل اور بڑے ہیں، لیکن انبیاء کے اندر درجات وہ اللہ نے بنائے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بینہم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن مجید کے اندر ہے۔ ایک ہے طبقہ نبی میں شامل جب ہو گئے تو تمام انبیاء افضل ہیں، اور تمام کے تمام نبی ہونے میں کوئی کمی نہیں۔ پھر طبقہ انبیاء میں، انبیاء کی جماعت کے اندر اوپر نیچے کچھ تفاوت ہیں، کسی کو اللہ نے زیادہ بلند مقام دیا، کسی کو کم مقام دیا۔ تو اس میں فرمایا کہ ایک تو اس بات کے اوپر بحث نہیں کرنی چاہیے، چند باتیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ بہت اہم ہے، ایمان سے متعلق اس کا تعلق ہے۔ لہذا اس مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ انبیاء کے درمیان فضیلتیں اور درجات موجود ہیں، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں فضیلت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو فضیلت فرمایا کہ اس طرح نہ دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر اس طرح فضیلت دینا منع ہے کہ جس سے کسی دوسرے نبی کی بید بھی ہوتی ہو۔ ایک اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ کسی نبی کو اتنا بڑھا دیں کہ اس سے کسی دوسرے نبی کی شان گھٹتی ہو، یہ نہیں کرنا۔ ہر نبی کی شان بہت بلند ہے، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی پیغمبر کی محبت کے جوش میں دوسرے انبیاء کا مقابلہ کرتے ہوئے کسی نبی کی ایسی شان بیان کی جائے کہ کسی دوسرے کی شان میں معمولی سے بھی کوئی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، یہ بات منع کی گئی۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں مناظرہ اور کہیں جھگڑا لڑائی ہونے لگے، کوئی کہے وہ افضل یا وہ زیادہ افضل، وہ زیادہ افضل،
تو اس مقام پر بھی خاموش ہونا ہے، اس کے اوپر بھی بات نہیں کرنی کہ کہیں کوئی غلط بات نکل ہی نہ آئے اور ایمان کا خطرہ نہ پڑ جائے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کے درمیان فضیلت دینے کی ممانعت دی فرمائی ہے، تو علماء اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایسی فضیلت بیان کرنا منع ہے جو اپنی رائے سے بنا لی جائے، وہ فضیلت بیان کرنا منع نہیں جو شریعت نے بتائی ہو۔ مثلا ایسی فضیلت کو بیان کرے، یہ کہے کہ امام کو مؤذن پر فضیلت ہے، تو اس سے مؤذن کی کوئی بے اکرامی تو نہیں ہو رہی۔ ایسی فضیلت بیان کرنا امام کی جس سے مؤذن کی بے اکرامی ہو تو وہ بات اور ہوگی۔ تو انبیاء کے اندر درجات تو اللہ نے بنائے ہیں، قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود۔ اور رہ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کی بات، تو بھائی سادہ سی بات ہے کہ دن 12 بجے کو یوں کہے کہ مجھے سورج نظر نہیں آ رہا، اس اندھے کو اب کون سمجھائے؟ لیکن جن کے دلوں میں روشنی ہے وہ جانتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین، رسول اللہ رحمۃ للعالمین۔ یہ رحمۃ للعالمین کا لفظ آپ کی فضیلت کو ظاہر کر رہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ، تمام انبیاء کسی قوم کسی وقت کے لیے آئے، نبی علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، جب تک خدا کی خدائی ہے، محمد کی مصطفیٰ ہے۔ تمام انبیاء کے ساتھ اللہ کا نام لگا، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، انبیاء کے نام آتے گئے، اللہ کے ساتھ لگتے گئے اور ہٹتے چلے گئے، لیکن ایک نام پھر ایسا آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ نام ایسا بنا یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ جوڑ ایسا جوڑ ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسری بات ہی نہیں، یہ جوڑ باقی رہنے والا ہے۔ اور غور کیجئے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ اللہ نے نبی کی شان بیان کی۔ یہ آیت اور اس کی تفصیلات، اس کی تشریح نبی علیہ السلام کا تمام انبیاء میں افضل ہونا ثابت کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں محمد کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اذان میں اللہ کا ذکر آتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے۔ نماز کے اندر اللہ کا ذکر آتا ہے، نبی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ جہاں جہاں اللہ کا نام وہاں وہاں نبی کا نام لیا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے پوری دنیا میں اذانیں ہو رہی ہیں اور ہر وقت اللہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ آخری نبی ہیں، اور فرمایا کہ میں آخری نبی، تم آخری امت ہو۔ لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے نبی علیہ السلام جنت میں جائیں گے اور آپ کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، آئے سب سے آخر میں، جنت میں جانے والے سب سے پہلے۔ فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا۔ اور قیامت کے دن فرمایا کہ جھنڈا میرے پاس ہوگا، میرے ابا آدم وہ بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اللہ کے خلیل ابراہیم وہ بھی اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر اس کے بعد حشر شروع ہوگا، قیامت کا معاملہ شروع ہوگا۔ اور فرمایا کہ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے قبول بھی میری ہی شفاعت کی جائے گی۔ تمام انبیاء پہ جنت کا داخلہ اس وقت تک حرام ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہ ہو جائے۔ اور جب موقع آیا اور جب معراج کا موقع آیا، اس وقت تو یہ بات اور کھل کے سامنے آ گئی۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء، تمام انبیاء موجود ہیں، نماز کے لیے اذان دی گئی۔ نماز کس نے پڑھائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ پیچھے ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء جتنے بھی ہیں سارے کے سارے پیچھے موجود ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بنے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کریں، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آتا ہے لن ترانی،
اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلایا اور اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کروایا اور عرشوں سے بھی آگے بلا کے اپنی ملاقات کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، افضل الانبیاء ہیں۔ خدا نہ خواستہ آج کل کے ان نئی روشنی اسکولوں کے نام نہاد اسکالرس کی کتاب سے یا ان کی چیزوں سے کسی کے سن میں ذرا سا بھی شک آئے تو اس کو تو علماء سے پوچھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے، شدید ترین توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات انسان سوچے، ذکر کرے اور اس کو آگے واٹس ایپ پہ بھی بھیجے اور یہ سب کچھ کرے۔ اللہ تعالی ہماری ان فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ ان فتنوں سے بچنے کا جو بہترین راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم علماء کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔